الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللہم صلی علی محمد Are you done? Yes, I'm done. Okay. پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. For the love of the Holy Prophet and his holy family, please recite the second salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. For the reappearance of our awaited Savior, please recite the third salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. I have a short salam and a marsiya for the shahadat of Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. سلامی ہر طرف شور بکا ہے وداع حضرت مشکل کشا وداع حضرت مشکل کشا ہے تزلزل مسجد کوفہ میں ہے آج ستون کعبہ ایماں گرا ستون کعبہ ایماں گرا ہے کسی نے جز علی قاتل کو اپنے دم افطار شربت بھی دیا ہے پکڑ کر ابن ملجم کو جو لائے کہا صاحب نے اب حکم کیا ہے بشفقت پوچھا قاتل سے علی نے خطا میری ہے یا تیری خطا ہے کیا بن باپ کا بچوں کو میرے کیا بن باپ کا بچوں کو میرے یہی احسان کا میرے صلہ یہی احسان کا میرے صلہ ہے سلامی ہر طرح ایماں کی جان کیا ہے محبت علی کی ہے راحت جو خبر کی ہے وہ الفت علی کی ہے سائل بکف ہیں سب وہ سخاوت علی کی ہے قاتل کو دیا ماں وہ مروت علی کی ہے عادل ہو پیشوا ہو مدار المحام ہو گر ہو نبی کے بعد تو ایسا امام ہو گر ہو نبی کے بعد تو ایسا امام ہو صدقے غلام تیری مصیبت کے یا علی اے جانشین جناب رسالت کے یا علی
قرباں لہو بھری تیری صورت کے یا علی، ایام ہے یہ تیری شہادت کے یا علی، یہ ظلم بے جہت یہ ستم بے سبب ہوا، تلوار تیرے سر پر لگی کیا غضب ہوا، تلوار تیرے سر پر لگی کیا غضب ہوا، 19ویں سے آپ کا ماتم ہے یا علی، خون ہو گئے دلوں کا یہ عالم ہے یا علی، دفتر جہاں کا در ہمو برہم ہے یا علی، ماہ سیام ماہ محرم ہے یا علی، مولا کی نظر کو گوہرے اشک لائے ہیں، یہ روزے دار آپ کے پرسے کو آئے ہیں، یہ روزے دار آپ کے پرسے کو آئے ہیں، گھر میں خدا کے قتل ہوا روزہ دار ہے امام ہائے شہ ذوالفقار ہائے، اے خانہ زاد حق شہ طاعت گزار ہائے، مولد حرم میں ہے تو نجف میں مزار ہائے، یہ بندگی نثار جناب امیر کے، نکلے تو گھر سے مر کے خدائے قدیر کے، نکلے تو گھر سے مر کے خدائے قدیر سے کے، دونوں شب علی کو تڑپتی ہوئی بسر، لیتے تھے اس طرح کبھی کروٹ کبھی ادھر، رو کر دباتے پاؤں جو شبیر نامور، رہ جاتے تھے امام دو عالم ہلا کے سر، رودات تھی نظر میں مجسم حسین کی، آواز سن کے روتے تھے زینب کے بین کی، آواز سن کے روتے تھے زینب کے بین کی، جب 20ویں کا دن بھی تڑپ کر ہوا تمام، ام البنی سے چونک کے کہنے لگے امام، 2 دن سے آہ سب میرے بچے ہیں بے تام، فاقے میں ان پر گزرے گی کیا آج کی بھی شام، اچھا ہوں اب تو میں یہ ابس بے قرار ہے، کھانا انہیں کھلاؤ کہ سب روزے دار ہیں، کھانا انہیں کھلاؤ کہ سب روزے دار ہیں، بولے حسین باپ سے ہاتھوں کو جوڑ کر، سب کھائے پھر جو آپ تناول کرے اگر، فرمایا رزق اٹھ گیا مجبور ہے پدر، پانی بھی اب گلے سے اترتا نہیں پسر، دعوت علی کی آج ہے گھر میں الہ کے، روزہ کھلے گا 7 رسالت پناہ کے، روزہ کھلے گا 7 رسالت پناہ کے، جب ہو گئے یہ کہے کہ چپ ہو گئے یہ کہے کہ شہنشاہ کائنات، سمجھے یہ سب کے غش میں ہے شاہ نکو صفات،
جس وقت باقی رہ گئی کچھ کم گھڑی وہ رات، تیغ اجل نے خطا کیا رشتہ حیات. تڑکا تھا نور کا کے سفر کر گئے علی، سب شیعہ بے امام ہوئے مر گئے علی، سب شیعہ بے امام ہوئے مر گئے علی. آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد بارے دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد. کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیا کیا حسن کا ہے، کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیا کیا حسن کا ہے، جو کچھ بھی ہے خدا کا وہ سارا حسن کا ہے. کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیا کیا حسن کا ہے. ہم کیا ہیں کہہ رہا ہے یہ خود دین مصطفیٰ، ہم کیا ہیں کہہ رہا ہے یہ خود دین مصطفیٰ. مجھ کو علی کے بعد سہارا حسن کا ہے. کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیا کیا حسن کا ہے. اللہ سے علی کو ملا اب وراثتاً، اللہ سے علی کو ملا اب وراثتاً. سوچیں اگر تو خانہ کعبہ حسن کا ہے. کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیا کیا حسن کا ہے. کہنے کو ڈھا دیا اسے آل سعود نے، کہنے کو ڈھا دیا اسے آل سعود نے. ہر دل میں لیکن آج بھی روزہ حسن کا ہے. کیا پوچھتے ہو
مجھ سے کہ کیا کیا حسن کا ہے، اور واجب سمجھ کے کرتا ہوں میں تب سے لعنتیں، واجب سمجھ کے کرتا ہوں میں تب سے لعنتیں، جب سے میری نظر میں جنازہ حسن کا ہے، کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیا کیا حسن کا ہے، اور کیوں کرنا دو جہان میں تو سرفراز ہو، کیوں کرنا دو جہان میں تو سرفراز ہو، اے میر تیرے ساتھ حوالہ حسن کا ہے، کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیا کیا حسن کا ہے، جو کچھ بھی ہے خدا کا وہ سارا حسن کا ہے، کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیا کیا حسن کا ہے، باز بلند صلوات پھر بھی باز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی آ گئی آ گئی، اور موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں، موت کا کیا خطر موت سے کیا حذر، اس سے بچنا بھی کیا آ گئی آ گئی، جب خدا کو پکارا اور تیری مسند پہ غیروں کو بٹھلا دیا، نائب مصطفیٰ مظہر کبریاء، تیری مسند پہ غیروں کو بٹھلا دیا، نائب مصطفیٰ مظہر کبریاء، تو ولی و وصی و ولی ہی رہا، منزلت میں تیری کیا کمی آ گئی، جب خدا کو پکارا
علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی. باوجہ بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے، افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا، افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا، کچھ کم نہیں یہ حشر قیامت کے اثر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، ہر زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ جی کھول کے روئے، ارے زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ جی کھول کے روئے، شبیر کی ہمشیر ہے رونے کو نہ ترسے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، ارے عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار، عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار، ارے فریاد میں ہٹ جائے نا چادر کہیں سر سے، فریاد میں ہٹ جائے نا چادر کہیں سر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مقینوں، ہاں بھول نہ جانا انہیں
مکینوں گزریں گی یہ شہزادیاں اس راہ گزر سے گزریں گی یہ شہزادیاں اس راہ گزر سے ارے اصحاب بھی سن پائے نا جس بی بی کی آہٹ اصحاب بھی سن پائے نا جس بی بی کی آہٹ سر ننگے وہی گزرے گی اس راہ گزر سے سر ننگے وہی گزرے گی اس راہ گزر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ زینب کو ہٹایا گیا جب لاش پدر سے زینب کو ہٹایا گیا جب لاش پدر سے اور یاد آ گیا زینب کو وہ پہلو شکستہ یاد آ گیا زینب کو وہ پہلو شکستہ رومال ہٹایا گیا بابا کے جو سر سے رومال ہٹایا گیا بابا کے جو سر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے Assalamu alaikum, Sheikh. How are you? Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullah. Can you hear me? I hear you. Oh. Yeah, we can see you now. Jazakallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. So this is the initial question answer session. Anybody has any question?
No questions. Okay. To the question I said I was gonna get back to the young sister. I couldn't find anything that said how they was revealed to themselves to Suleiman, Prophet Suleiman alayhi salam. Maybe yeah, I couldn't find nothing. You know, only thing I did see that when he lost his throne and the person had the ring, he actually one of the jinns turned himself into looking like Suleiman, but the people knew something was wrong because he was acting different. But I haven't seen anything on how they revealed themselves. From what I see, I guess they probably was in the original state of how jinns are, or the type of jinn they were. They was that way. So I couldn't find exactly, you know, what they was specific about how, you know, they revealed themselves to Prophet Suleiman, like whether they was like human being form or was they like the jinn form or whatever it was. I couldn't find nothing exactly like that. So that's from the question and from what the young sister asked me yesterday. Okay, thank you. Well, I was looking though. I couldn't find nothing. Assalamu alaikum, Sheikh. Islam, Can how are hear you? me? I'm good, thank you. When I'm in my prayer and we say the salam at the end, I was wondering if you could tell me more about who we're talking about when we say like ourselves and those who do good. Are they talking about imams or just like any regular kind of people? Like, who is that addressing in the salam? Yeah, first in Islam, we say Assalamu alaikum, ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. And Hanabi, we talk about, you know, to the Prophet, right? Then we say Assalamu alayna wa ali badillahi salihin, and those who are the pious, right? And then we say Assalamu alaikum. So from my understanding, is divided into like giving salams maybe to the Prophet and the pious and those who are pious. Maybe most likely amongst who the pious might have been the Ahlul Bayt, so on and so forth. I remember reading something about that, explaining exactly what the salam was, but I can't remember it offhand. Okay. I can't remember exactly offhand what was the explanation of it, but in how they explained it. But if you allow me, can I get back with you tomorrow with the explanation exactly? Sure. Yeah, inshallah, I'll be here tomorrow. Because I remember reading that this same thing years ago about them explaining exactly what who and what, but I can't remember it 100% exactly what was said. But I remembered it. But this tomorrow, inshallah, I will bring the question, bring the full answer for that one. That's if you don't mind. Not like anybody else? There are no more questions. Maybe inshallah ta'ala we can begin with the Somebody just asked. there's no more questions here. Questions? Hold on, set this shit. Oh, somebody just asked me a question. So somebody asked me, it said Islam says there is no compulsion in religion, then why do some adults force other adults to follow what they think is right? Yeah, it should be no compulsion. When it comes down to compulsion, it means that someone shouldn't force somebody into believing into religion or force them into religion. I think what it is that a lot of times people try to impose how they think onto others, you know, but I don't think that I don't know if it's exactly like forcing them. Because when you said no compulsion religion, it's like you're forcing a person to believe in what you want to believe, what them to believe into, force them into accept Islam, force them into the ways of how you think, or so on and so forth. I think a lot of times when people come at other people about things and try to enforce what they believe because they feel strongly that how they see things is the correct way. Now,
not necessarily is the truth, because everybody see things differently. You could be in a class and the teacher teaches everybody the same lesson, but everybody get a different viewpoint of that lesson. So this is the thing, you know, everybody's going to see things differently. No one should force anybody into, you know, trying to believe the way they want them to believe, or so on and so forth. Because even when it came down to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah said to Rasulullah, "You are not the father of people, you're just a messenger." His job was just to give the message. He himself did not force people into believing into the message or force them to believe in what he said. He just relayed the message. So I think it's that a lot of times people become very aggressive in trying to get other people to believe in what they believe in, where all they should do is just relay the message and just allow that person to be able to, you know, come to their own conclusion and follow the way, follow the way that's best for them, I guess, inshallah. I hope I explained that clearly. But sorry, you said, brother, you said start now? Yes, Sheikh, inshallah, we can start now. Inshallah. Inshallah, hopefully I explained that clearly. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ramadan Mubarak, everybody. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalati wassalam ashrafil mursaleen wa khatimun nabiyyin. Ahmed Mujtaba Abi Qasimi Muhammad Mustafa. Qala Allahu ta'ala fi maqami kitabu aziz. Bismillahir rahmanir rahim. Wal as innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa aminu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Salawat. Allahumma salli. You know, no one can define someone more so than the person in which they are trying to define. What I'm trying to say is that when someone is telling someone about someone, they will only tell them about the perspective in which they see that person as. And sometimes they may not explain about this person in a complete way. They may leave some out, or they may add some things that might not even be correct. So the best person to be able to explain themselves is themselves. For example, the best way we can actually explain who Allah Azza is how Allah Azza explains himself to us. He explains himself as to be one, the only God, and so on and so forth. And through this explanation of Allah Azza, we are able to explain who Allah is and to know who Allah isn't. So we find that it's much better that when a person explains themselves to the people, to let people know who they really are. Because like I said previously, we may not see them in the correct light or explain exactly who they are and correctly, or we may leave some things out. We see this example when it comes down to Amir al-Mu'mineen, Ali alayhi salam. Somehow, we as the followers of Ahlul Bayt, somehow we do not explain the Imam or give him the exact worth in which he deserves. We may leave out some things, we may add some things, but we do not give the exact worth that he deserves. So I see here that what I did was, how can we explain who is the Amir al-Mu'mineen other than either by his own grandchildren, which is Ahlul Bayt, or the words that he himself said about himself? This is the best way I said I can explain who Amir al-Mu'mineen is for those who do not know who Amir al-Mu'mineen is. Imam Bakr alayhi salam, when explaining who Amir al-Mu'mineen is, he said that the commander of the faithful would say, there is no sign of Allah greater than I am. He said there was no sign greater than Allah, there is no sign
greater than I am. No sign of Allah greater than I am. Because we see that Amir Mu'mineen, like all the Ahlul Bayt, they are all signs of Allah. These are all signs from Allah to the people like us to realize the greatness of Allah Azza. So he used to say that there is no sign greater than I am. Then he said, then there is no, he said, nor is there any tiding for Allah mightier than I am. So here it is, Amir Mu'mineen, he's explaining himself and what he is and what his greatness is to those like us who might misunderstand or might not really understand his greatness. Because we find that some people consider Amir Mu'mineen is not as great as he really is. They may say, oh yes, he's Imam, yes, he's Imam, yes, he's Imam, he's our fourth Imam. You know, yeah, you know, he's the cousin of Rasulullah, yeah. But you know, I don't think he might have been that Rasulullah might have made him the vicegerent. Yeah, he might have had knowledge, but I don't think he was the most knowledgeable amongst all the people. So you might hear these type of things come out of people's mouth because they do not understand who Amir al-Mu'mineen, Ali alayhi salam, is. So only through his words we can truly know who he is. SubhanAllah. He said about himself, he said, I am the greatest attester and the distinguisher of the truth from falsehood. He's the greatest attester against the falsehood. He can distinguish between the truth and the falsehood. Amir al-Mu'mineen, he's the biggest attester, the distinguisher of the truth from the falsehood. He knows the difference. But the problem with us is that we do not know the difference between truth and falsehood. And so what happens is that we get caught up in the false narrative of who Amir al-Mu'mineen isn't. And we start to believe that this is Amir al-Mu'mineen. But all actuality, because we are not of those who are the testers or the distinguishers of what is false from what is the truth. We tend to put wrong and false accolades on the Imam and not give him his due worth to admit who he really is and what he is not. Yeah, he's saying, I am the greatest attester and the distinguisher of the truth from falsehood. He's explaining to us his greatness here. This is exactly how it was one time that they said it was one of the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In the Amir al-Mu'mineen, he was explaining to this person his greatness and who he was in the eyes of Rasulullah, in the eyes of Allah, and all of this to this person. Because in the eyes of man, this person was considered great, but all actuality, Amir al-Mu'mineen was on a higher stature than this person. So Amir al-Mu'mineen had to remind this person who he was, because unfortunately, this person has forgot. So Amir al-Mu'mineen reminded this person. But this sermon is not for those who forgot. This sermon is for those who do not know exactly. Or if we do know, we don't know how high Amir al-Mu'mineen is in the eyes of Allah Azza and in the eyes of Rasulullah, and how he's supposed to be seen amongst those who follow him. Us, the followers of Ahlul Bayt. One thing in which Amir al-Mu'mineen, he said, and I don't think we might have heard anybody said this, might have said this. We hear that when we look at Rasulullah, they say Rasulullah is the walking Quran. He's the walking Quran. But here's Amir al-Mu'mineen, he said about himself something that's totally different than that. He said, I am the speaking word of Allah. What can we get from this? Can we get that the words that come out of his mouth might have been all that words of Allah from the Quran? Maybe. I'm the speaking word of Allah.
that he did not go against what Allah Jalla said. He only spoke what Allah says through Quran, the words of Allah, the words of Rasulullah, sallallahu alayhi wasallam, that he might not have spoke his own words possibly, but he only brought people towards the words of Allah, the words of Rasulullah. Is this what he's saying? Is this what we can get out of this? Because unfortunately, some people may say, astaghfirullah. He said he is the speaking word of Allah. What can we say? How can he say this? Only those who have, how can I say, sicknesses in their heart would take this in the wrong way. We know that there are some people that all that come out of their mouth is the word of Allah. That all that comes out is the speech from the Quran, which is the words of Allah. All that come out of their mouth is the goodness, the good words. The good words. And how can Amir al-Mu'mineen be able to come and say that he is the speaking word of Allah? It goes on to say when he says about himself that I am the most well informed of you concerning the book. See, the only way that you could be able to say something like this, that you are the most well informed about the book of Allah. And not only the book of Allah, but the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. This is how he can say this. Then he goes on to say, I am the most discerning concerning the religion and the most knowledgeable of the outcome of the affairs. MashaAllah. It's because he's our Imam, because Rasulullah taught him everything. He learned directly from Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. So he's well informed. Because we know that Rasulullah was what? The city of knowledge. It said that Amir al-Mu'mineen alayhi salam was the gate, and you cannot get to the city unless you go through the gate. So here it is, Rasulullah said that you cannot get to the city of knowledge unless you go through Amir al-Mu'mineen, which is the gate. So when he said, I am the most informed of the concerning the book and the sunnah, he is telling you the truth. MashaAllah. Al-Mu'mineen is telling you the truth. And when it comes down to religion, the most knowledgeable of the outcome of affairs. No one can say this. Because we know that Amir al-Mu'mineen, he said, ask me before I go. Ask me before I go. Before I leave, please ask me. Because he had the knowledge. He was well informed about the Quran. Because as the Quran came down to Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, he was right there with Rasulullah, sinking in the message, getting the true understanding of what these words that's coming from Allah Azza, which is transmitted into Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and Rasulullah giving him the real essence of this book, the true essence of the Quran, and learning the true sunnah of our Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Subhanallah. This is how I remember Mu'mineen. He's telling us who he is and what he is. He's explaining to us, the followers of him, the true followers of Ahlul Bayt alayhi salam, the true followers of Rasulullah sallallahu alayhi salam, the true believers in Allah Jalla. He's explaining to us what he is. So when people come toward us and try to tell us who he isn't, we said, no, 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 no. This is what Amir al-Mu'mineen is, and what he isn't is what you are saying. Because we are told from his mouth what he
is. From his sayings, what he is. He's explaining to us who he is. SubhanAllah. No, what we mean. He definitely would be the first to kneel for the lawsuit before the beneficent on the day of judgment. He'd be the first one to kneel down. When it comes down to when it's time for us to be questioned, he would be the first. And these are from his words, not from my words, that he would be the first to kneel for the lawsuit before the beneficent on the day of judgment. Because Allah Azza, he will question. He will be the first to kneel towards that. Al-Mu'mineen is explaining to us the sincerity of how and what he would do on the day of judgment. Only one who has surety, who has haqq in their heart, will feel this way, who know this. We all know this. Rasulullah has given Amir al-Mu'mineen the secrets. And every secret opened a door, and every door's secrets opened another door. And this was all given to him from Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Right? We have to understand that Amir al-Mu'mineen is the divider between paradise and the fire. Because those who do not follow Amir al-Mu'mineen will end up where? But those who follow Amir al-Mu'mineen will end up where? We know paradise. But this is not from the words of me. This is from the words of Imam Ali alayhi salam. Imam Ali alayhi salam, he said that I am Allah's divider between paradise and the fire. SubhanAllah. Then he said, no enterer will enter it except on the basis of my division. So in other words, those who do not believe in the mastership of Amir al-Mu'mineen will not make it there. But those who actually believe and follow the guardianship of Amir al-Mu'mineen alayhi salam, that they will be saved, they will go towards the paradise because he is the divider. And we see that people are divided between Amir al-Mu'mineen alayhi salam and those other people, and the other people are not leading them towards the paradise, whereas Amir al-Mu'mineen, he's leading us towards the paradise. He is a part of the Sirat. He is the Sirat. This is the Sirat on this earth in which we are told to follow. Right? Isn't it? If I'm wrong, but these are the words of Amir al-Mu'mineen, not my words. These are the words in which he is saying about himself, not the words in which Sayyid Kulaini is saying about him, because I am explaining Amir al-Mu'mineen through what he says he is, not through what I see he is. You know, one thing that Amir al-Mu'mineen, he said that he was given 6 things. He was given 6 things. And this is what he was saying. He said, I've been given 6 things. One of the 6 things in which he was given, he said, I was given the knowledge of death. And we know that Allah Azza, he gives some things to some, whereas some things he keeps to himself. For instance, when Allah Azza, when we read Surah Al-Fatiha, he said, Maliki Yawmiddin, right? I'm the master of the day of judgment, right? Like other people, they cannot say they have different titles. Allah Subhanahu wa Ta'ala, he keeps this for himself. He's the master of the day of judgment, right? Now, when we see that here, he said that Allah has given him the knowledge of death. We find that
a lot of times Aql Bey had the knowledge of when people are going to die. We even see that Rasulullah had the knowledge of when people are going to die. I remember a story. It was the stories about, I think it was one of the imams. I can't remember which imam it was, but I remember the story. And one time this man, he came to the imam and he asked about hiring a person to be his maid or something like that, right? And the imam told him not to hire this maid, right? So they said maybe a day or two passed, and he was about to leave, and he wasn't gonna hire, wasn't gonna hire. He was gonna hire, but he took the advice of the imam. So he saw the imam, and the imam walked by him. So he said before he left, right, the maid in which he wanted to hire died. This is because the imam, he knew beforehand that this person would not live long enough to be able to be hired for this person. So he told him not to hire her because the imam, he had the knowledge of the unseen because Allah has given him this knowledge. So we see that this is not impossible for them to have the knowledge of death. So Allah gave Amir al-Mu'mineen the knowledge of death as one of the 6 things. Then he gave him also the knowledge of tribulations, of what's going to happen. Then he said of the testaments and the conclusive speech. Then he said, I have been given the power to attack the enemy and the power to subdue the adversary. He said, I am the possessor of the staff of Musa alayhi salam and the Maysam. When we look at the Maysam, what is the Maysam? Maysam is actually the staff of Suleiman. So he said the Maysam. So he's saying that he has in his possession the staff of Musa and the Maysam of Suleiman. I mean, excuse me, the marking seal. The seal is not the staff, it's the seal of Suleiman. The seal of Suleiman. And he said, and I am that speak. And he said, in the being that speaks to, he said, I am the being that speaks to the people. So here it is, he explaining himself. Sorry, I was so unclear. I'm trying to get everything out clearly. Another thing in which when he was explaining himself, and he explained himself this time, and he's saying that this time he was given 7 things. That he was given 7 things, and to which nobody preceded me. He said that no one actually before this had these 7 things. One of the things that he said, I've been taught the names. Is it taught the names of Asma al-Husna? He's been taught the names because we think about the names. We talk about the Asma al-Husna, the names, the beautiful names. He said, I was taught the names. Judgment between people, interpretation of the book, the equal distribution of spoils amongst the children of Adam. Then he go on, he said, the blessed prophet has taught me every form of knowledge. My wife has been given a scripture wherein is the knowledge to which no one has preceded as a gift from Allah and his messenger. We see that these things in which he was given, that no other person has preceded, has given this. That he was taught the names. He was given the names. He was taught the interpretation of the book. He was able to, the judgment between people, because we see that Amir al-Mu'mineen alayhi salam, when it comes down to the judgment of people, he was very just. We have many books that just talk about the judgments of Amir al-Mu'mineen alayhi salam, just on his judgments, or how he was just when it came down to judge between people, how he had the inner knowledge of what was right and wrong when it came down to being able to distinguish what was right judgment and what was the wrong judgment. We see that even amongst the times when it came down with people, when the other caliphs, when they was about to give forced judgment, Amir al-Mu'mineen alayhi salam would come and fix their judgment and give them a true judgment because he was given that. Amir al-Mu'mineen was given that. How can this be?
This was because Allah Azza has blessed him to be in the company of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Not only that, he had also given him the knowledge. Rasulullah also prayed for him that Amir al-Mu'mineen would never forget. He prayed. We find why that Amir al-Mu'mineen Rasulullah prayed for Amir al-Mu'mineen to never forget. And they said, because of this, he never forget. Being in the company. Here it is, Amir al-Mu'mineen. He said that I am closer to the message of Allah alive and dead. That he is closer to him alive or dead. Who can say that? He said, I am his executor and his minister. He said he has of his secrets and his knowledge. Amir al-Mu'mineen is the respiratory of his secrets and his knowledge of Rasulullah. I am closer to the message of Allah, alive and dead. I am his executor and his minister. I am the respiratory of his secrets and his knowledge. And he goes on to say, Amir al-Mu'mineen, I am the greatest attester and I am the mightiest separator. I was the first person to believe in and attest to him. I am the best of you in fighting the polytheists courageously. I am the most informed of you concerning the book and the sunnah, the most discerning concerning the religion, and the most knowledgeable of the outcomes of affairs. I am the most eloquent in speech and the firmest at heart. SubhanAllah. You think we was able to explain who Amir al-Mu'mineen was other than how Amir al-Mu'mineen just explained himself? You see how Amir al-Mu'mineen just explained himself? It is no way we could have been able to explain him like this. It's so beautiful how Amir al-Mu'mineen explained himself to us. See how he explained himself to us to show us who he is. The closeness in which he had with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Whether Rasulullah is alive on this earth or whether Rasulullah is no longer with us, he still have a closer bond to Rasulullah than anyone. The thing with we should know also that he explained what he would do on a day of judgment to people or with people. He has said to us that he said, I will argue against people on the day of judgment over 9 things. One of the things he will argue over them is that establishment of prayer. We as Muslims, he has explained us that we do not establish the prayer. Allah Azza, he tells us and establish the prayer. We as the Muslims, we don't establish the prayer. So Amir al-Mu'mineen, he's going to argue against these things against us. The next thing he said, almsgiving, giving a zakat or paying charity. We hold out on that. Another thing which he said, in enjoining good and forbidding evil. We feel that if it does not concern us, we don't care. Then he said, justice amongst the subjects. Be just amongst the people. Equal distribution. Striving in the path of Allah. Execution of fixed legal punishment and the like. We find that these things, especially amongst those who consider themselves judges, they are biased when it comes down to certain people. They're not given the right rulings to the people.
Oh, remember, we ain't gonna argue with them on the day of Yom Kippur about these things, about the wrong in which they have done. Why is this? Because Amir Mukminin, he considered himself, he said, I am the eye of Allah. I am the hand of Allah. I am the priest of Allah. I am the gateway to Allah. This is what Amir Mukminin, he said by himself. This is the reason why he can't do this. Because this is what he said, I am. I am the eye of Allah. Literally, he is not the eyes of Allah, nor is he literally the hand of Allah, nor is he literally the priest of Allah. But he's explaining to us his greatness of who he is. Who he is. And what he is. Amir Mukminin, he said it best the way he said he is to us. He said, my example amongst you is like the example of a lamp in the darkness. We know that when we are in the bit of darkness, that we need a light for guidance. Because if there's no light that illuminates the place, then we are just roaming around without no type of guidance. Then he goes on, he said, whoever enters to benefit from its light, so listen, O people, and be vigilant, and be attentive with the ears of the heart, and you will understand. Amir Mukminin alayhi salam is the light. He is the guide, the one who we must seek guidance from, the one who leads us towards the religion of the lead us towards Rasulullah, lead us toward the religion of Allah Azza wa Jalla. He leads us to the correct way because only a light can shine and show us the path. This is what he said about himself. Now in turn, will we, as followers of Amir Mukminin alayhi salam, will we have seen him in this way? Will we have explained who he is in this way? Will we have left out some things about who he is? It's a high possibility we will have left out some things. We would not have gave his just due when we was explaining to people who Amir Mukminin is. So we have to look towards the one who he is by listening for what he said he is through his words, because we can only understand the person who they are only through their words and only how they explain who they are to us. Amir Mukminin is definitely the best of examples for us to follow. May Allah help us all. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal asr innal insana lafi khusr lil ladina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu Muhammadin wa alihi tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin. Ya Hussein. मैयत खुदा के शेर की सूए नजफ चली, मैयत खुदा के शेर की सूए नजफ चली। हर सिमत एक शोर है, हर सिमत एक शोर है,
مولا علی علی میت خدا کے شیر کی وہ نجف چلی میت خدا کی سو دیوار و در ہے نوح کنا شہر سوگوار دیوار و در ہے نوح کنا شہر سوگوار سر کو پٹکتے جاتے ہیں مولا کے جانثار ایک تیغ زہر بار نے دنیا اجاڑ دی میت خدا کے شیر کی توئے میت خدا کے شیر توئے نجف چلی مظلومیت کا حق کا مددگار مر گیا مظلومیت کا حق کا مددگار مر گیا بیواؤں کا یتیموں کا غم خار مر گیا مشکل کشا جدا ہوا مشکل یہ آ پڑی میت خدا کے شیر کی روئے نجف چلی میت شیر کی لو سوگوار و مہر ولایت نے شام کی لو سوگوار و مہر ولایت نے شام کی میت اٹھاؤ کاندھوں پہ زخمی امام کی کہتے چلو یہاں سے نجف تک علی علی میت خدا کے شیر کی ہوئے نجف چلی میت خدا کے شیر کی سوئے نجف چلی یا حسین 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 کوفے میں جو ایک غم کی فضا چھائی ہوئی ہے کوفے میں جو ایک غم کی فضا چھائی ہوئی ہے اب ہے در کرار کی رخصت کی گھڑی ہے اب ہے در کرار کی رخصت کی گھڑی ہے کیا زینب و کلثوم کو سمجھائے گا کوئی کیا زینب و کلثوم کو سمجھائے گا کوئی کھاتی ہے پچھاڑے کہ قیامت کی گھڑی ہے اب ہے در کرار کی رخصت کی گھڑی کیا درد کی شدت ہے کہ سنبھلا نہیں جاتا کیا درد کی شدت ہے کہ سنبھلا نہیں جاتا مولا کے تڑپنے سے فضا کانپ رہی ہے
اب ہے در کرار کی رخصت کی گھڑی رو رو کے بیاں کرتی ہے یہ ثانی زہرا رو رو کے بیاں کرتی ہے یہ ثانی زہرا نانا میرے بابا پہ قیامت کی گھڑی ہے اب ہے در کرار کی رخصت کی گھڑی حسنین ہے بے حال تو کلثوم ہے گریا حسنین ہے بے حال تو کلثوم ہے گریا عباس علمدار کو ہچکی سی لگی ہے اب ہے در کرار کی رخصت کی گھڑی روزے پہ بلا لیجیے اب اپنے علی کو روزے پہ بلا لیجیے اب اپنے علی کو مولا اسے اب صبح و مسا فکر یہی ہے اب ہے در کرار کی رخصت کی گھڑی ہے کوفے میں جو ایک غم کی فضا چھائی ہوئی ہے یا حسین یا حسین قریب کوئی بات تمہارا سنا ہوا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا فاطمہ زہرا کے مرقد سے صدا آنے لگی فاطمہ زہرا کے مرقد سے صدا آنے لگی ہے صدا آنے لگی یہ مصائب رہ گیا تھا کیا میری تقدیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو کر کہا یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو کر کہا آئے یہ رو کر کہا ایک ہلکا نور ٹوٹا نور کی زنجیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا کیوں چلائی تیغ ہے
حیدر پر بن ملجم بتا کیوں چلائی تیغ حیدر پر بن ملجم بتا اے بن ملجم بتا قتل قرآن کر دیا کاٹا گلا تفسیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا 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 لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کا آغاز ہو رہا ہے کربل بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا منظر میں دکھاؤں گی اکبر کی جوانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ماشاءاللہ جواب دے کے بھائی کا آغاز ہو رہا ہے کربل بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا منظر میں دکھاؤں گی اکبر کی جوانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی ماشاءاللہ آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا کٹ جائیں گے بازو بھی آپا سے با وفا کے کٹ جائیں گے بازو بھی آپا سے با وفا کے تیروں سے ہوگا چھلنی مشکیز و پانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا کربل کی کہانی کا بکھرے گا کربلا میں قاسم کے سر کا صحرا بکھرے گا کربلا میں قاسم کے سر کا صحرا خوشیاں سمیٹ لے گا عالم و ویرانی کا لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا
آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا. روتے تھے فرشتے بھی جب جو سما لرزا. روتے تھے فرشتے بھی جب جو سما لرزا. تابوت اٹھ رہا ہے عمران کے جانی کا. لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا. آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا. آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا. آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا. تا حشر میرے مولا مشتاق رہوں تیرا. تا حشر میرے مولا مشتاق رہوں تیرا. مل جائے شرف مجھ کو بس تیری غلامی کا. لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا. آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا. آغاز ہو رہا ہے آخری مصرع کربل کی کہانی کا. آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا. بکھرے گا کربلا میں قاسم کے سر کا صحرا. بکھرے گا کربلا میں قاسم کے سر کا صحرا. خوشیاں سمیٹ لے گا عالم و ویرانی کا. لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا. آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. صلی اللہ محمد و علی محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليكم سائر الشهداء كربلاء خصوصا سيدي مولاي أبو الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا سلطان يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الأسر والزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك. السلام عليك وعلى آبائك الطيبين الطاهرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی Ya Ali. Brothers, sisters, before Brother Mustafa start Dua Iftitah, couple of quick announcements. We thank you all the community members for coming and cooperating with us in managing these in-house programs. And thank you for your participation. Tomorrow will be the last in-person program, and that the lecture will start at 6:30. And then we have Amal around 9:30 for the night of 23rd. Last, but the important announcement is about collecting donations. As we talked before, we need your continuous support to manage our programs throughout the years. And our goal was to collect at least $10,000 during the month of Ramadan to meet our expenses for programs. So please, I've got only a couple of checks so far. So all the members, please donate generously. You can either bring a check tomorrow if you're coming in person program, you can mail check. I put the address in the WhatsApp group, or you can make online donation through PayPal, or there's a link for Easy Pay on the website. So please
make generous donations to meet our expenses. And salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Now we'll choose to Brother Mustafa to continue with dua iftitah. بسم الله الرحمن الرحيم يا واسع المغفرة اغفر لي اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك في الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك ذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا رحيم. Tonight we are sitting in the Majlis of Amir al-Mu'mineen in Suga, Mullah Ali ibn Abi Talib. First and most, our condolences to Imam al-Zaman and Afi Musibat Jaddi. Inshallah, Imam al-Zaman will have nazar on our Majlis. And tonight, Dua Iftitah is solely dedicated to Imam Mullah Amir al-Mu'mineen. Inshallah, keep your hawaij in your mind and your request. And read this dua with us. Inshallah, Allah will give you the barakat and accept your prayers and your ruza and your dua. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma inni aftatahu as-sanaa bihamdik وأنت مسدد للصواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النقال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأغل يا غفور أسرتي فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وأسرة قد أغلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته الحمد لله فاشيا في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده لا تنقص خزائنه ولا يزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عزيمة وقناك عنه قديم وهو عندي كثير
وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وسفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أتمني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبت عني أتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبت عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أر مولى كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب إنك تدعوني فأقبلي أنت وتتحبب إلي فأتبقز إليك فتتبدو إلي فلا أقبل منك كأن ريا لتمل عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إليك وتتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عندك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الأصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على علمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول عناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الأسباب ذي الجلال والإكرام والفضل والأنعام الذي بعد فلا يرى وغرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل ولا شبيه يشاكل ولا زهير يعاضد قهر بعزته الأعزة وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا أسيه ويعظم النعمة علي فلا أجازيه فكم من موهبة هنيئة قد أتاني وعزيمة وخوفة قد كفاني وبهجة مونغة قد أراني فأثنى عليه حامدا واذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب عامله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وأمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمرتها
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة النساء العالمين. وصل على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والقلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائما. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما خسرنا عنه فبلغناه. اللهم المم به شعثنا
واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وعزز به ذلتنا واغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به قلتنا ويسر به يسرنا وبيز به وجوهنا وفك به أسرنا وانجه به طلبتنا وانجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وآتنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وآتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المؤتين اشف به صدورنا واذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وعنا على ذلك بفتح منك تؤجله وبذر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى اللهم أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الجل الأكرم يا الله 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 بحق 14 معصوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أمين الله في عزه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين. Brothers and sisters, we're getting closer and closer. There's very little time left to Maghrib. Inshallah, in this day, Ruz Shahadat Agha Amir al-Mu'mineen, Allah subhanahu wa ta'ala would accept your prayers and your namaz, Ruz Dua, and inshallah would give you barakat. Inshallah, as Brother Abu Ali mentioned, donate generously because all the money that we have spent is to keeping the house of Hazrat Fatima Az-Zahra and this majalis. And inshallah, Allah would give you tenfold back. There's no doubts about that. And inshallah, Allah would give you barakat and health and salamati. And inshallah, we have the opportunity to read the du'as together. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma adkhil ala ahli al-qubur as-surur. Allahumma aqna kulla faqir. Allahumma ashbi kulla ja'i. Allahumma aksu kulla uryan. Allahumma aghzadain kulla madin. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل قريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم اشف كل مريض. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اغض عنا الدين واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. انشاءالله شفای تمام مریضان و ظهور آقای امام زمان. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء.
أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ظهور مهدی فاطمه أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء بسم الله الرحمن الرحيم إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاغت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في شدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمه البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 الأجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Brothers and sisters, inshallah, don't forget me and the family, and inshallah, in the waqt iftar and your salat, keep us all in your prayer. Fi amanillah, inshallah. Khuda hafiz. خدا حافظ.